اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى حقا إن كتاب الفجار لفي سجين أي إن مصيرهم ومأواهم لفي سجين. سجين فعيل من السجن وهو الزيق كما يقال في السيق والشريب وخمير وسكير ونحو ذلك ولهذا عظم أمره فقال تعالى وما أدراك ما سجين أي هو أمر عظيم وسجن مقيم وعذاب أليم. ثم قد قال قائلون عيترت الأرض السابعة. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المطففین کے ان آیات میں ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفسر ترجمے میں اور تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے کہ کلا جو ہے اصل میں یہ ہے حرف ردع، حرف زجر، یعنی کسی کو جھڑکنا ہو تو کہتے ہیں کلا، یعنی ایسے ہرگز نہیں ہے جیسے تم کہتے ہو، یعنی لیس الامر کما تزعمون. یا کلا کا معنی ہوتا ہے حقاً، یہ بات پکی ہے، ثابت ہے، حق ہے، اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے. تو اس لیے مفسر نے فرمایا حقاً، اشارہ کیا کہ کلا یہاں بمانے حقاً ہے کہ یہ بات حق ہے اور ثابت شدہ ہے اور فرمان خداوندی ہے. ان کتاب الفجار لفی سجین، اے فجار سے مراد کافر ہیں کہ ان کا مسیر، ان کا لوٹنا، ان کا ٹھکانہ ماواہم کیا ہے سجین میں. اب مفسر فرماتے ہیں سجین کا وزن فعیل ہے، اصل میں یہ سجن سے ہے. معنی کیا ہے؟ وہ تنگ مقام، وہ تنگ جگہ، جیسے سکیر، شریب، خمیر کے وزن پہ آتی ہے. تو فرمایا اس کے بعد کہ وما ادراک ما سجین. اب اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عظمت حول بیان کرتے. ایک تو عظمت ہوتی ہے نا کہ شان کی، جیسے جنت کی وسعت، جنت کی مدارج اور جنت کے درجات، اور ایک عظمت ہوتا ہے اس کی شدت عذاب کے بارے میں کہ وہ کیسی جگہ ہوگی سجین. اس لیے فرمایا وما ادراک ما سجین، آپ کو کیا خبر کہ وہ سجین کیا بلا ہے. فرمایا ہوا امر عظیم و سجن مقیم، وہ ایک بہت بڑی سخت جگہ ہے اور ہمیشہ قید خانہ ہے رہنے کا. وعذاب علیم، اور عذاب دردناک ہے. تو اب یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں ایک لفظ ہے نا ان کتاب الفجار، یعنی یا تو نامہ عمل جو ہیں کفار کے وہ کہاں ہوں گے؟ سجین. اسی طرح یاد رکھیں کہ صرف نامہ عمل نہیں بلکہ نامہ عمل بھی سجین میں ہوں گے، اور کافروں کے ارواح جو ہیں، روح جو ہیں، وہ بھی سجین میں ہوں. جیسے مومنین کے نامہ عمل بھی علیین میں ہوں گے، اور مومنین کے ارواح جو ہیں، روح جو ہیں، وہ بھی علیین میں ہوں گے. پھر جب قیامت کا وقت آئے گا تو وہ ارواح ان اجساد میں باقاعدہ داخل کر دیے جائیں گے. اسی لیے بعض حضرات کو دھوکا لگا ہے، اللہ معاف فرمائے، اور وہ عذاب قبر کا انکار کر بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھئی جب روح مومن کا علیین میں ہے تو اب قبر کے اندر نعمت کا یا راحت کا کیا فائدہ کس کو ہوگا؟
لہذا جسد جو ہے وہ تو ایک جماد ہے، گویا کہ ایک پتھر کا ٹکڑا تھا، پڑا تھا، خراب ہو گیا اور گل گیا اور سڑ گیا۔ اور اسی طرح جب کافر کا روح نکلنے کے بعد سجین میں چلا گیا تو اس کا جسد بھی ایک بے جان جثہ ہے، ایک جماد ہے، اس کو کیا عذاب ہوگا؟ اس لیے اللہ معاف فرمائے وہ عذاب قبر کا انکار کر بیٹھے، حالانکہ عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے کہ عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے۔ عذاب قبر قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، اقوال صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی ثابت ہے، اللہ کے اولیاء کرام کے مشاہدات سے بھی ثابت ہے۔ اس کا انکار کرنا جو ہے اہل سنت والجماعت سے نکلنے والی بات، اس کا انکار کیا ہے دراصل فرقہ ہے معتزلہ کا، ایک معتزلہ کا فرقہ ہے کرامیہ اور ایک ان کا فرقہ ہے کوئی صالحیہ، انہوں نے عذاب قبر کا انکار کیا۔ اور ہمارے بعض اہل سنت بھی اللہ معاف کرے ان کے دلائل پڑھتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھتے ہیں اور وہ بھی ان سے متاثر ہو کے انکار کر بیٹھتے ہیں، حالانکہ انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ایک اصولی بات یاد رکھو کہ مومن کا روح علیین میں ہو اور اس کا تعلق اس جسد سے بھی ہو تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کافر کا روح جو ہے وہ سجین میں ہو اور جسد کے ساتھ بھی اس کا ایک گنا اللہ تعلق قائم کر دیں تو اس میں کیا مشکل ہے؟ جیسے آپ اس کی مثال یوں سمجھ لیں دنیا میں کہ آپ کے گھروں میں مثلا بجلی چل رہی ہے، اب اس بجلی جو ہے یہ تار میں منتقل ہو کے آ رہی ہے، حالانکہ اس کا جو اصل پاور ہاؤس ہے وہ کہاں لگا ہوا ہے؟ وہ تو ماشاءاللہ کئی میل دور ہے شہر سے، لیکن پاور ہاؤس سے بجلی چلتی ہے اور پھر جناب وہ اپنے کیبلز میں منتقل ہوتی ہے، پھر وہ اپنے ٹربائن میں آتی ہے، پھر ٹرانسفارمر میں آتی ہے اور وہاں سے چلتے چلتے اس کی رو جو ہے وہ آپ کے گھر میں بھی پہنچی ہوئی ہے اور آپ بلب لگاتے ہیں اور سوئچ دباتے ہیں تو لائٹ آ رہی ہے، حالانکہ بجلی ہے کہاں، بن کہاں رہی ہے۔ تو اب صاف بات ہے کہ اگر اس تار کو آپ کاٹ دیں گے تو بجلی سے تعلق اس کا کٹ جائے گا، یا پیچھے سے اگر آپ اس کو بند کر دیں گے تو پھر بجلی کی رو آنا بند ہو جائے گی، لیکن جب آپ اس کا مین سوئچ جو ہے اس کو آن کر دیں گے تو بجلی کی رو بحال ہو جائے گی۔ تو اگر اتنی دور سے ہم ایک بجلی کی رو جو ہے انسانی عقل سے ایک باریک تار میں دوڑا سکتے ہیں، اچھا، اور اسی طرح دیکھیں مثال کے طور پر آج دنیا میں ریڈیو بنے ہوئے ہیں، ریڈیو اسٹیشن ہیں، آپ کے گھر میں ریڈیو رکھا ہے، آپ جس ملک کا چاہتے ہیں وہ ملک لگا دیتے ہیں، حالانکہ جو لوگ ساتھ بیٹھے ہیں ان کی آواز کو نہیں پکڑ رہا اور جو ملک آپ سے کئی ہزار میل دور ہے اس کو پکڑ رہا ہے، کیونکہ اس کے اس نمبر کا اس فریکوینسی کا تعلق جو ہے وہ اسی اسٹیشن کے ساتھ ہے، اسی اسٹیشن سے جو چیز نشر ہو رہی ہے وہ اسی کو لہروں میں اور ہوا میں آتے ہوئے صرف اسی کو لیتا ہے۔ اچھا، اور پھر دیکھو کہ اسٹیشن ایک دوسرے کے کتنے قریب ہیں، یعنی ایک ملک ادھر لگ رہا ہے تو ایک سوئی کے برابر ایک ملک ادھر لگ رہا ہے اور ان کے دونوں کے درمیان میں لاکھوں میل کا فاصلہ ہے، ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، لیکن آپ کی آواز کو وہ نہیں لے رہا۔ اب اسی طرح جیسے سیٹلائٹ کے ذریعے پوری دنیا کی فلم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ ایک واقعہ یہاں سے 50,000 میل دور ہو رہا ہے، لیکن یہاں جب آپ اپنی ٹی وی آن کرتے ہیں تو وہ بے عین ہی پوری فلم آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ ان لہروں میں انہوں نے سیٹلائٹ کے ذریعے کنٹرول کیا ہے۔ تو اگر یہ بندے کا عقل کر سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو خالق کائنات ہے، جو خالق مخلوقات ہے، تو وہ اپنے بندوں کے اجساد کے ساتھ علیین سے اور سجین سے ان کا تعلق نہیں جوڑ سکتا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں عذاب قبر جو ہے وہ برحق ہے، عذاب قبر میں سوال اور جواب کا ہونا جو ہے وہ برحق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمت سے عذاب قبر سے بچائیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائیں کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات واعوذ بک من المأثم والمغرم وغلبۃ الدین وقہر الرجال او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر عذاب قبر نہ ہو تو پھر پناہ مانگنے کا کیا مطلب؟ یا عذاب قبر جو ہے وہ صرف روح کو ہو تو پھر اس کا جسد سے کوئی علاقہ نہ ہو تو یہ کوئی تصور والی بات ہی نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے بہرحال اچھا اب وہ آدمی مر گیا ہے چاہے کہیں ہے، اس کا تعلق اللہ وہیں جوڑ دیتے اور اس کو وہی عذاب ہو رہا ہے، وہ عذاب ہمیں نظر نہیں آتا کہ عالم غیب ہے، وہ عالم برزخ ہے، اس لیے ہمیں نظر نہیں آتا۔
ہم اس عذاب کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، اور اسی میں اللہ کی رحمت ہے کہ اگر ہم عذاب دیکھ لیتے تو اپنے مردوں کو پھینک کے ہم چلے آتے، کبھی قبر میں دفن بھی نہ کرتے۔ ڈر کے مارے اللہ معاف کرے اگر ایک عذاب قبر کا مشاہدہ ہو جائے، اللہ پاک رحمت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کی قبر کو باغ جنت بنائیں اور عذاب سے بچائیں۔ اللہ ہر مسلمان کا خاتمہ ایمان اور توحید اور عقیدہ صحیح پہ فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی فتنہ محشر اور عذاب محشر سے بھی بچائیں اور جنت الفردوس نصیب فرمائیں۔ تو اس لیے بعض لوگوں کو یہ دھوکا لگتا ہے، جیسے کہ بعض نے فرما دیا کتاب الفجار، اس میں کوئی شک نہیں، نص قطعی ہے کہ کتاب الفجار جو ہے وہ سجین میں ہے۔ اچھا، اب کتاب الفجار سے بھی بات یاد رکھیں، یا تو بے عین ہی تمام صحائف اعمال جو کافروں کے لکھے گئے جب مر گیا تو اس پر مہر لگا دی گئی اور سجین میں ان کو دخل کر دیا گیا، جیسے کہ یہاں آپ دیکھتے ہیں نا جی کہ بڑے بڑے جو دفاتر ہوتے ہیں ان کے باقاعدہ بہت بڑے بڑے مستودعات ہوتے ہیں جہاں فائلیں محفوظ کر دی جاتی ہیں، جہاں جا کر فائلوں کو رکھ دیا جاتا ہے، اور ریکارڈ، اس کو آپ ریکارڈ کا سٹور بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اب کافروں کا سٹور جو ہے وہ سجین میں ہے اور مومنین کا جو ہے وہ علیین میں ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ ان کے صحائف اعمال بھی وہ باقاعدہ اس کتاب میں نقل کیے جاتے ہیں جو کتاب سجین میں ہے، یعنی ایک تو صحائف اعمال روزانہ کی فائل بن رہی ہے، پھر فائل کو اصل رجسٹر میں چڑھا دیا جاتا ہے، اور کافروں کا جو ہے وہ سجین میں ہے اور مومنوں کا جو ہے وہ علیین میں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ایک آپ کا روکڑ کھاتا ہوتا ہے نا جی، جو دنیا میں روزانہ آپ کام کرتے ہیں تو آپ کی ڈیلی کیش بک ہوتی ہے کہ روزانہ کی آپ نے آمد اور خرچ لکھا، پھر اس کو آپ اپنی جرنل کیش بک میں نقل کر دیتے ہیں، اس سے پھر مہینے کا جمع کر کے پھر سالانہ آپ اپنا بجٹ بناتے ہیں۔ تو اسی طرح اعمال جو ہیں وہ صحائف میں لکھے جاتے ہیں، پھر وہاں محفوظ کیے جاتے ہیں اور ان کو لپیٹ کے مہر لگا کے محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور قیامت کے اندر وہ سارے نامہ اعمال جو ہے مومن کا مومن کو ملے گا اور کافر کا کافر کو ملے گا۔ اس لیے فرمایا کہ وما ادراک ما سجین، وہ ایک بہت بڑا تنگ جگہ ہے۔ تنگ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ چھوٹی سی جگہ ہے تو سارے کافر کیسے آئیں گے، تنگ کا معنی یہ ہے کہ جیسے جیل اب کتنی بڑی ہوتی ہے، لیکن اندر مجرمین کے لیے پھر چھوٹی چھوٹی کوٹھیاں اور چھوٹے چھوٹے جگہیں، اور چکی ہے، یہ کوٹھی ہے، یہ پھانسی والے کی ہے، یہ سخت قسم کے مجرم کی ہے، یہ درمیانے مجرم کی ہے، یہ معمولی مجرم کی ہے، یہ اتفاقی مجرم کی ہے، یہ کچے مجرم کی ہے، یہ پکے مجرم کی ہے۔ تو اسی طرح پھر جہنم کے اندر بھی وہ تقسیم ہوگی ان کے اعمال کفر کے مطابق اور ان کے اعمال اور ان کے جرائم کے مطابق۔ اس لیے فرمایا وما ادراک ما سجین۔ اب یہ سجین ہے کہاں؟ تو مفسر نے فرمایا رحمہم اللہ تعالی علیہم کہ یہ آساتوں زمین کے نیچے ہے، کیونکہ تمام کائنات کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ اللہ پاک آسمانوں کا، زمینوں کا، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے، اور فرمایا وما تحت الثری، جو ساتویں زمین کے نیچے گیلی مٹی ہے وہ بھی میرے ملک میں ہے، اور اس کے نیچے جو ہے وہ بھی میرے ملک میں ہے۔ تو وہاں بھی معلوم ہوا کہ تحت الثری جو ہے وہاں بھی کچھ ہے۔ اس لیے مفسرین کرام نے فرمایا کہ سجین جو ہے وہ ارض السابعہ، سات زمینوں کے نیچے ہے، جیسے کہ علیین جو ہے وہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے اور اللہ کے عرش کے نیچے ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وقد تقدم فی حدیث البراء ابن عازب فی حدیثہ الطویل یقول اللہ عز وجل فی روح الکافر اکتبوا کتابہ فی سجین وسجین یتات اللفظ السابعہ وقیل صخرۃ تحت السماء سابعۃ خضراء وقیل بئر فی جہنم۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ جیسے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل حدیث مبارک میں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کافر کے روح کے بارے میں کہ اس کی کتاب جو ہے لکھو سجین میں، اور سجین جو ہے وہ 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ بعض نے فرمایا کہ 7ویں زمین کے نیچے ایک پتھر ہے اور اس پتھر کے نیچے ہے۔ بعض نے کہا کہ تحت السابعۃ خضراء، 7ویں زمین کے نیچے پھر ایک سبزی ہے۔ بعض نے فرمایا قیل بئر فی جہنم، سجین جہنم کے اندر ایک کنواں ہے، اسی کے اندر یہ سب چیزیں محفوظ کی جائیں گی۔ وقد روى ابن جریر فی ذلک حدیثا غریبا منکرا لا یصح، حتیٰ کہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک روایت نقل کی ہے لیکن وہ روایت منکر ہے، صحت کے درجے کو نہیں پہنچی۔
فقال حدثنا عيسى بن وهب الواسطي قال حدثنا مسعود بن موسى بن مسكان الواسطي قال حدثنا نصر بن خزيمة الواسطي عن شعيب بن صفوان عن محمد بن كعب القرظي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفلق جب في جہنم مغطى واما سجین ومفتوح. انہوں نے فرمایا کہ قل اعوذ برب الفلق، تو فرمایا فلق کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک کنواں ہے جہنم میں جو جس کے اوپر غطا یعنی بند کیا گیا. اما سجین، سجین جو ہے وہ کھلا ہوا ہے. والصحیح ان سجینا ماخوذ من السجن وهو الضيق فإن المخلوقات كلما تسافل منها ذاقا وكلما تعالى منها اتسعا فإن الأفلاك السبعة كل واحد منها أوسع وأعلى من الذي دونه وكذلك الأرضون كل واحدة أوسع من الذي دونها حتى ينتهي السفول المترك والمحل الأضيق إلى المرزق من البركة في وسط الأرض السابعة. ولما كان مسير الفجار إلى جهنم وهي أسفل الصافلين كما قال تبارك وتعالى ثم رددناه أسفل الصافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال هاهنا كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين وهو يجمع الزيق والسفول كما قال تعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. اب مفسر فرماتا ہے یاد رکھو کہ صحیح بات اس میں یہ ہے کہ لفظ سجین جو ہے یہ ماخوذ ہے سجن سے. اللہ ہر مسلمان کو بچائے. اور سجن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تنگی. سجن کا معنی ضیق. اور یہ قاعدہ ہے کہ جب مخلوق جوں جوں نیچے جائے گی تو وہ تنگ ہوگا اور جوں جوں اوپر آئے گی تو وہ کھلا ہوگا. کیا معنی؟ یوں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان بنائے. اب پہلا آسمان، اب دوسرا جو ہے لازمی بات ہے کہ وہ پہلے سے بڑا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ اس سے بڑا ہے، اور چوتھا جو ہے وہ اس سے بڑا ہے، پانچواں جو ہے وہ اس سے بڑا ہے، چھٹا جو ہے وہ اس سے بڑا ہے، اور ساتواں جو ہے وہ اس سے بڑا ہے، اور پھر کرسی جو ہے وہ تمام آسمانوں سے بڑی ہے. جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں بطور مثال ایسے پھیلا دی جائیں اور کرسی کے مقابلے میں ان کو لایا جائے تو آپ نے فرمایا یہ ایسی مثال ہوگی جیسے کہ آپ ایک کڑا لے کر ایک صحرا میں پھینک دیں تو پورے صحرا میں وہ کڑا کتنی جگہ روکے گا؟ تو یہ سارے آسمان کرسی کے مقابلے میں اتنی جگہ روکیں. تو کرسی کتنی وسیع کرسی السماوات والارض، وہ اتنی بڑی ہے کہ آسمانوں اور زمینوں سے بھی زیادہ وسعت والی. اور حضور پاک نے فرمایا کہ پھر کرسی جو ہے وہ اللہ کے عرش کے مقابلے پہ ایسے ہے کہ حلقۃ ملقات فی فلاۃ من الارض، کہ اگر پھر کرسی کو عرش کے سامنے لایا جائے تو وہ ایسے ہوگا جیسے ایک کڑا پڑا ہو زمین میں. تو اتنا اب تو اس لیے قاعدہ ہے کہ جو چیز اونچی ہوگی اس کی یوں مثال سمجھ لیں. مثلا آپ اپنا مکان بناتے ہیں تو نیچے جو ہے پہلی منزل، اس سے جب دوسری منزل پہ آئیں گے تو لازمی بات ہے وہ کچھ ذرا چوڑی ہو جائے گی. جب تیسری منزل پہ آئیں گے تو وہ اور بڑھ جائے گی. اس لیے دیکھا نہیں کہ پھر کاریگر باہر بڑھا لیتے ہیں، کمرے چوڑے ہو جاتے ہیں. تو جوں جوں اوپر جائیں گے آپ تو وسعت ہوتی جائے گی، اور جوں جوں نیچے آپ آئیں گے تو تنگی ہوتی جائے گی. اب پہلی زمین جو ہے مثلا بڑی ہے، دوسری اس سے چھوٹی، تیسری اس سے چھوٹی، چوتھی اس سے چھوٹی، پانچویں اس سے چھوٹی، چھٹی اس سے چھوٹی، ساتویں اس سے چھوٹی، تو ساتویں تو تنگ ہو گئی نا. اسی لیے اسی کو کہا گیا زیق. زیق اور سجین کا لفظ آ گیا کہ چونکہ وہ 7ویں زمین میں جب جوں جوں زمینیں نیچے ہوتی چلی جائیں گی کلما تسافل تضایقا، جوں جوں نیچے چلے جائیں گے تو تنگی ہوتی چلی جائے گی، اور جوں جوں اوپر آتے جائیں گے تو اتساع اور وسعت ہوتی چلی جائے گی. تو اب جو 7 زمینوں کے نیچے ہے تو اس میں تسافل بھی آ گیا اور ذیق بھی آ گیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، جیسے کہ دوسری صورت میں ارشاد فرمایا تھا ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اذا القوا فیہا اذا القوا منها مکانا ضیقا مقرنین، جب ان کو پھینکا جائے گا شیطانوں کے ساتھ بندھے ہوئے تنگ مکان میں،
دعوا ہنالک ثبورا، وہاں کافر پھر واویلا کریں گے اور فریاد کریں گے، لیکن ان کی فریاد کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات جو ہے وہ یہی ہے کہ الارضون کل واحدۃ اوسع من التي دونها حتی ينتهي السفول، حتیٰ کہ جب آپ نیچے چلے جائیں گے والمحل الاضيق الى المرکز فی وسط الارض السابعہ، زمین ساتویں کے درمیان میں جو سب سے نیچے تنگ جگہ ہے، کیونکہ مسیر الفجار جہنم ہوگا اور جہنم جو ہے وہ اسفل السافلین میں ہے، اسی لیے اللہ پاک نے یہاں ارشاد فرمایا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین، سجین کیا ہے؟ وہو یجمع الضیق والسفول، وہ تنگی کو اور نیچے ہونے کو جمع کر، یعنی سب سے نیچے سب سے تنگ۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وقولہ تبارک و تعالی کتاب مرقوم لیس تفسیرا لقولہ وما ادراک ما سجین وانما هو تفسیر لما كتب لهم من المسیر الى سجین ای مرقوم مکتوب مفروغ من لا یزاد فیہ احد ولا ينتقص منه احد۔ اب مفسر نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کتاب مرقوم، یہ مادرا کما سجین کی تفسیر نہیں، بلکہ اللہ نے جو لکھا ان کا مسیر سجین، مرقوم یعنی مکتوب مفروغ۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک ہے، وہ فرماتے ہیں کتاب مرقوم اے مختوم، وہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسی کتاب جس کو لکھنے کے بعد مہر لگا دی گئی، بس یعنی بند کر دیا گیا۔ مہر کا معنی یہ ہوتا ہے جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی اہم اگر آرڈر ہو تو اس کو لفافے میں بند کر کے اوپر سیل لگا دیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب نامہ اعمال کافروں کے لکھے جائیں گے اور جب کافر مر جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال کو لپیٹ کے وہاں کتاب میں درج کرنے کے بعد مہر لگا دی جاتی ہے، اس کو سیل کر دیا جاتا ہے، لا یزاد فیہا ولا ینقص منہا، اس کے اندر اب نہ کوئی زیادتی ہو سکتی ہے کہ کوئی اور چیز درج کر دی جائے، اور نہ گھٹایا جا سکتا ہے کہ کسی جرم کو کاٹ لیا جائے، جیسے دنیا میں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف کرے کہ اگر چاہیں تو جرم ایک اور لگا دیں اور چاہیں تو جرم ایک اور گھٹا دیں، لیکن وہاں تو معاملہ اللہ کے حکم سے ہوگا اور فرشتوں کے ہاتھ سے ہوگا، اور فرشتے ایسے ہوں گے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ اسی بھی اور ان کی صفت اللہ نے پہلے ہی فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، وہاں ملائکہ ہوں گے سخت، وہاں ملائکہ ہوں گے سخت قوت والے، سخت ہیبت والے، عظمت والے، اور ایسے جو اللہ کے فرما بردار، اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کریں گے، جو اللہ حکم دیں گے اسی کے مطابق کریں گے۔ تو کتاب مرقوم کا کیا من، یعنی یوں سمجھیں، لفظ آیا تھا نا کہ ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین، آگے آیا کتاب مرقوم، تو کتاب مرقوم جو ہے تفسیر ما ادراک ما سجین کی نہیں، وہ تو بتا دیا گیا کہ ان کتاب الفجار لفی سجین۔ کتاب مرقوم کا کیا معنی ہے کہ ان کا مسیر اور ماوا کیا ہوگا کہ کتاب مرقوم مختوم محفوظ فی سجین لا یزاد فیہا ولا ینقص منہا، نہ اس میں زیادتی ہوگی اور نہ اس سے کوئی چیز گھٹائی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہر وقت جب بھی جہنم کا ذکر آئے تو پناہ مانگا کریں، اللہ ہر مسلمان کو جہنم سے بچائے۔ اس لیے حکم حضور پاک نے فرمایا کہ جب قرآن کی تلاوت کرو، جہاں رحمت کی آیت آ جائے تو اللہ سے رحمت مانگو، مغفرت کی آیت آ جائے تو اللہ سے مغفرت مانگو، جنت کا ذکر آ جائے تو اللہ سے جنت کا سوال کرو، اور اگر جہنم کا ذکر آئے، عذاب کا ذکر آئے تو اللہ سے پناہ مانگو، اللہ سے معافی مانگو۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر بھی اگر کبھی تمہارا گزر ایسے مقامات پر ہو جن مقامات پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا تو جلدی جلدی گزرو، اس عذاب کی جگہ سے جلدی گزر جاؤ، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا سرکار مدینہ، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں آپ کی ذات مبارکہ پر،
آپ جب حج میں تشریف لے آئے اور مزدلفہ سے مینا کی طرف تشریف لا رہے تھے تو راستے میں وہ وادی محصر آتی ہے نا جہاں ہاتھیوں پر عذاب نازل ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وادی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جلدی چلو، اور اپنی سواری مبارک کو ایڑی لگائی اور تیزی سے نکل گئے کہ یہ اللہ کے عذاب کے مقام ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جب کوئی رحمت کا مقام ملے تو وہاں جتنی دیر لگا سکتے ہو لگاؤ، وہاں جتنی آدمی اللہ سے مانگے اور اللہ سے رحمت کا سوال کرے۔ اسی طرح آپ دیکھیں عرفات رحمت کا مقام ہے تو آدمی کو پورا دن گزارنا ہے، مزدلفہ ماشاءاللہ رحمت کی جگہ ہے تو پوری رات گزارنی ہے، مینا کے اندر طلب رحمت کے مواقع ہیں ماشاءاللہ تو 3 دن گزارنے ہیں۔ اسی طرح لیکن جہاں جہاں وادی عذاب ہے تو حکم ہے کہ جلدی سے گزر جائے۔ تو اصل میں قرآن پڑھنے کا معنی یہی ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ قرآن پڑھتے جائیں اور پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کیا پڑھا ہے، نہیں، جہاں عذاب کا وقت آئے تو اللہ سے پناہ مانگیں، اور جہاں اللہ کی رحمت کا ذکر آئے تو اللہ سے طلب رحمت کریں، اور جہاں جنات کا ذکر آئے تو اللہ تبارک و تعالی سے جنت کا سوال کریں۔ قرآن پاک کو پورے تدبر کے ساتھ، قرآن پاک کو پورے تفکر کے ساتھ، قرآن پاک کو پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور اس کی ایک ایک آیت پہ غور کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کی تعمیل کریں، پھر قرآن پڑھنے کا مزہ آتا ہے اور قرآن طبیعت میں اثر کرتا ہے۔ اس لیے ایک آدمی ہے پڑھ رہا ہے، ثواب تو خیر ملے گا، ایک آدمی اب ترجمہ ہی بیچارہ نہیں جانتا تو وہ کیا کرے، لیکن اتنا تو ہر کوئی جانتا ہے کہ بھی جہنم کا نام آ گیا ہے، جنت کا نام آ گیا، تو جب جنت کا نام آئے تو اللہ سے جنت مانگے، جہنم کا نام آئے تو پناہ مانگے، اور توجہ کے ساتھ قرآن تھوڑا پڑھیں لیکن باوضو، با ادب اور طہارت کاملہ کے ساتھ، کپڑے بھی پاک ہوں، بدن بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو، اور دل جو ہے وہ بھی شرک سے پاک ہو، اور پورے غور سے چاہے ایک صفحہ پڑھیں لیکن پڑھیں غور سے، پورے تدبر اور تفکر کے ساتھ، اور قرآن کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ بس ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور جیسے آتا ہے جی ہم کیا کریں، جی پرانے زمانے کے ہم لوگ ہیں اور ابتدا میں بستیوں میں ہم نے عام حافظوں سے قرآن پڑھا تھا، لیکن اللہ نے اب موقع دیا، قرآن کو صحیح کرو، قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی کوشش کرو تاکہ قرآن کا کوئی حرف جو ہے وہ غلط ادا نہ ہو جائے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہ کتاب مرکوب یعنی مفروع من لا یزاد فیہ احد، اب کوئی اس میں زیادتی نہیں کر سکتا نہ گھٹا سکتا ہے۔ قالہ محمد بن کعب القرظی ثم قال تبارک و تعالی ویل یومئذ للمکذبین اذا صاروا یوم القیامۃ الی ما اوعدہ اللہ من السجن والعذاب المہین۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے قرآن کو جھٹلانے والے ہیں۔ کیا ہلاکت و بربادی ہے؟ جب وہ اس مقام پہ بھیجے جائیں گے جن مقامات کا اللہ نے کفار کے بارے میں وعید بیان کی تھی، جب وہ اس عذاب مہین میں ذلت والے میں جائیں گے تو اس سے بڑی ہلاکت کیا ہوگی؟ وقد تقدم الکلام علی قولی ویل بما اغنی عن عادتہ، مفسر فرماتا ہے کہ لفظ ویل کی تحقیق گزر چکی ہے، یعنی یاد رکھیں یا تو ویل بمعنی ہلاکت و بربادی، یا بعض مفسرین نے فرمایا کہ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ ویل جو ہے وہ جہنم کی ایک وادی ہے، اور وہ اتنا سخت عذاب والی وادی ہے کہ باقی جہنم بھی اس سے پناہ مانگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہم بھی پناہ مانگتے ہیں۔ وَأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ ذَلِكَ الْهَلَاكُ وَالدِّمَارُ كَمَا يُقَالُ وَيْلٌ لِفُلَانٍ، مراد کیا ہے ان کی ہلاکت اور بربادی، جیسے کہ محاورات عرب میں کہتے ہیں کہ وَيْلٌ لِفُلَانٍ، ہلاکت اور بربادی ہو فلاں کے لیے۔ وَكَمَا جَاءَ فِي الْمُسْنَدِ وَالسُّنَنِ مِنْ رِوَایَةِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل الذي يحدث ويكذب ليذيق الناس ويل له۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں حضور پاک نے فرمایا کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے الذی یحدث، جو لوگوں کو حدیث بیان کرے اور اس میں جھوٹ بولے تاکہ لوگوں کو میں ہنسا سکوں، یعنی جھوٹی باتیں بیان کرے، جھوٹے قصے بیان کرے، جھوٹے افسانے بیان کرے، جھوٹے لطائف بیان کرے تاکہ لوگ ہنسیں۔ حضور نے فرمایا ایسے آدمی کے لیے ہلاکت ہو اور بربادی ہو، ہلاکت ہو اور بربادی ہو، کہ دیکھو اپنے وقت کو بھی ضائع کر رہا ہے اور لوگوں کے وقت کو بھی ضائع کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو نعوذ باللہ یہ ڈرامے وغیرہ یعنی یہ بڑی مقبول چیز ہوتی ہے،
ہمارے ہاں یعنی ہنسانے کے لیے اور جھوٹے پھنسانے اور ڈرامے بنانے کے لیے اور جھوٹے قصے اور کہانیاں سنانے کے لیے باقاعدہ بڑے بڑے تجربہ کار اور فنکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ جناب جھوٹ بول کے فرضی قصے بانیاں بنا کے لوگوں کو ہنسا رہے ہیں، اور لوگ خوش ہوتے ہیں جی آج بڑی تفریح ملی، آج ہمارے 2-3 گھنٹے جو تھے نا جی بڑے اچھے گزرے، ہنستے ہنستے ہم لوٹ پوٹ ہو گئے۔ اور ایسی باتوں کے لیے حضور نے فرمایا ان لوگوں کے لیے بربادی ہو اور ہلاکت ہو کہ جتنا وقت انہوں نے ہنسی میں اڑا دیا اتنی وقت جو تھا وہ اللہ کی یاد میں گزار دیتے، اتنی وقت جو تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو اگر کوئی اچھی بات زبان سے نہیں نکال سکتے ہو تو چپ رہو، یہ چپ رہنا بھی تمہارے لیے بہت بڑی رحمت ہے کہ تم اپنی انرجی کو ضائع نہیں کرتے، زبان سے کوئی جھوٹی بات نہیں نکالتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور ان لوگوں کا کیا عالم ہوگا اللہ بچائے کہ جو ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے جھوٹی قصے سناتے ہیں لوگوں، جھوٹی باتیں سناتے ہیں لوگوں، ہنساتے ہیں اور رلاتے ہیں لوگوں، مصائب اور آلام سنا کے رلاتے ہیں، اور جھوٹے قصے اور کہانیاں سنا کے لوگوں کو ہنساتے ہیں، ان لوگوں کا قیامت میں کیا ٹھکانہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ اسی لیے حضور پاک نے ایک روایت مبارک میں آتا ہے، آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ جو کچھ مجھے اللہ نے دکھایا ہے اگر تم دیکھتے تو تم زیادہ روتے اور ہنسنا چھوڑ دیتے، یعنی جو عذاب جہنم کا ملاحظہ کرایا گیا، جو امتوں پر عذاب ہوتے ہوئے دکھلائے گئے میرے آقا کو، تو فرمایا کہ آپ لوگ جو ہے پھر آپ ہنسنا بھول جاتے کہ ہنسنا کیا ہوتا ہے۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا، قرآن پاک میں بھی آتا ہے مسکراتے تھے لیکن حدود سے نکل جانا جو ہے یہ ہلاکت اور بربادی۔ یہ نہیں کہ آدمی ہنسے نہ، یا آدمی تبسم نہ کرے، یا آدمی کوئی کلمہ مذاق کا نہ کہے، ایسی مذاق کرنا جائز ہے جو شریعت میں مخالف نہ ہو، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مخالف نہ ہو، لیکن ایسی مذاق کرنا جو اسلام اور شریعت کا مذاق اڑائے، جیسے بعض لوگ داڑیاں بنا کے مذاق کرتے ہیں، نقلی داڑیاں لگاتے ہیں اور مذاق بناتے ہیں، اور نعوذ باللہ پھر اس داڑھی کو یعنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ بھی ایک آدمی آیا اتنی لمبی داڑھی تھی گویا کہ اس نے قرارداد مقاصد لٹکائی ہوئی تھی، اور اس کو دنیا ادیب بھی کہتی ہے جو سنت محمد مصطفیٰ پہ طنز کرے، سنت محمد مصطفیٰ کا مذاق اڑائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزوں سے پناہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور جناب داڑھی بن رہی ہے اور فرضی داڑھی ہے، پھر اس کی داڑھی نوچی جا رہی ہے، پھر اس کی داڑھی اتاری جا رہی ہے، پھر داڑھی کو نکالا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی سنت سے ایسی تضحیق کرنا کفر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اتباع سنت نصیب فرمائے۔ ایک آدمی داڑھی نہیں رکھتا گناہگار ہے، وہ بھی سخت گناہگار ہے کہ حضور کی سنت مؤکدہ کو چھوڑا ہوا ہے، اور ایک آدمی نعوذ باللہ داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، داڑھی سے مذاق بناتا ہے، اعتراض کرتا ہے اور اس کو دنیا کے سامنے ٹھٹھا اور مخول بنا کے پیش کرتا ہے، اس کے کفر میں تو کوئی شک نہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق بنائے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اعتراض کرے، انکار کرے، اس کے کفر میں تو کوئی شبہ نہیں، تمام ائمہ کے نزدیک وہ کافر ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی ایسا آدمی ہے توبہ کرے، اللہ سے پناہ مانگے اور آئندہ کے لیے ایسی حرکات نہ کرے۔ اللہ مذاق کرنی ہے تو حضور بھی مذاق فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھجوریں تناول فرما رہے تھے اور آپ کو آنکھوں میں بھی تکلیف تھی، آپ کی ایک آنکھ جو تھی وہ سخت سرخ تھی اور تکلیف تھی، تو حضور نے فرمایا حضرت علی سے کہ عجیب آدمی ہو، پہلے تمہاری آنکھوں میں تکلیف ہے اور پھر تم گرم گرم کھجوریں کھا رہے ہو۔ اس نے کہا حضور میری آنکھ اس میں تکلیف ہے، میں کھا ادھر سے رہا ہوں، ایک مزاح تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، تو یہ بھی ایک مزاح تھی۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کھجوریں مبارک تناول فرما رہے تھے تو حضور چپکے سے اپنی گٹھلی بھی حضرت علی کے آگے رکھ دیتے۔ جب کھجوریں ختم ہو گئیں تو آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ دیکھو ہم نے ایک ایک دانہ کھایا ہے اور علی نے دو دو کھائے، دیکھو اس کی گٹھلیاں ہم سے زیادہ ہیں، یہ ڈبل کھاتا رہا ہے۔ تو حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دو کھا لینا تو خیر اتنی بڑی بات نہیں ہے، کمال تو ان کا ہے جو گٹھلی بھی کھا گئے، یعنی حضور کے آگے تو کوئی گٹھلی نہیں تھی نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی گٹھلی حضرت علی کے آگے رکھ دیتے،
تو حضرت علی نے عرض کیا حضور پر کمال تو ان کا ہے جو گٹھلی بھی ساتھ کھا گئے، میں نے تو چلو دو دو کھا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ اسی طرح حضور کے ایک صحابی تھے جن کا لقب تھا حمار المجاشعی، وہ حضور کو آگے ہنسایا کرتے تھے کبھی کبھی۔ تو یہ جو ہے یہ منع نہیں ہے کہ اسلام میں ہنسنا منع ہے، یا اسلام میں خوش ہونا منع ہے، یا اسلام میں تفریح منع ہے، نہیں، جو جائز ہے شریعت کے حدود کے اندر ہے اس کی اجازت ہے، لیکن حدود سے نکل جانا جو ہے وہ تباہی اور بربادی کا باعث بن جاتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا ایسے لوگ جو جھوٹی حدیثیں بیان کر کے لوگوں کو ہنساتے ہیں، ویل لہو ویل لہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو ان کے لیے۔ ثم قال تبارک و تعالی مفصلا للمکذبین الفجار الکفرا، اب اللہ تبارک و تعالی کو فجار کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کون ہے؟ فرمایا کافر، الذین یکذبون بیوم الدین ای لا یصدقون بوقوعہ ولا یعتقدون کونہ ویستبعدون امرہ، جو لوگ قیامت کے دن کا جزا کے دن کی تصدیق نہیں کرتے، اور جو لوگ اس کے لیے تیاری نہیں کرتے، اور جو لوگ قیامت کے آنے کو بعید سمجھتے ہیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، ای معتد فی افعالہ من طاعت الحرام والمجاوزۃ فی تناول المباح والاثیم فی اقوالہ ان حدث کذب وان وعد اخلف وان خاصم فجر۔ آپ نے فرمایا اور نہیں تکذیب کرتا مگر کون؟ معتد اثیم۔ معتد کا معنی یعنی اپنے افعال میں تجاوز کرنے والا، کہ حلال سے نکل کر حرام میں جانے والا، اور تناول کرنے والا، مباح سے تجاوز کرنے والا۔ اثیم کا کیا معنی؟ گناہگار، تو وہ تجاوز ہے افعال میں اور یہ گناہ ہے اقوال میں۔ کیا معنی؟ ان حدث کذبا، اگر کوئی بیان کرتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے، وَإِن وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے تو جھوٹا کرتا ہے، وَإِن خَاصَمَ فَجَرَ، اگر کسی سے جھگڑا ہو تو بری بری گندی باتیں منہ سے نکالتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، یاد رکھیں یہ تین منافقوں کی علامات ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی جھوٹی باتیں کرے تو سمجھو منافق، اور جو آدمی وعدہ کر کے خلاف کرے تو یہ بھی نفاق کی علامت۔ اور فرمایا جو آدمی کسی سے جھگڑا ہو جائے تو ماں بہن ہو، گالی گلوچ اور گندی باتیں منہ سے نکالے تو یہ بھی نفاق کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ المومن لا یکون لعانا، کہ وہ تو مومن کی صفت ہی نہیں ہے کہ مومن ہر کسی پہ لانتے میں وہ لانتی اور وہ لانتی اور وہ لانتی، یہ مومن کی صفت ہی نہیں۔ اسی طرح فرمایا المؤمن لا یکون فاحشا ولا متفحشا ولا بذی، آپ نے فرمایا مومن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی زبان سے فحش کلام نکلے، یا وہ فحش گو ہو، یا وہ ایسے گری پڑی ہوئی بات کہے، لوگوں سے بات کرے تو گالی سے بات کرے، لوگوں سے بات کرے تو گندے کلمات منہ سے نکالے۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی نے جو زبان دی ہے اس کی حفاظت کرے۔ میرے آقا کا فرمان ہے، میرے مدنی پاک کا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، تمہاری جنت کا محمد عربی ذمہ دار ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک جو زبان ہے اور ایک تمہاری شرمگاہ ہے، ان دو چیزوں کی تم ضمانت دے دو کہ میں حرام میں اور غلط استعمال نہیں کروں گا تو تمہاری جنت کا ذمہ دار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اب اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، یعنی سب سے زیادہ غلط استعمال ہوتا ہی ان دو چیزوں کا، اسی کے اندر تو لوگ تباہ اور برباد ہو گئے، یا زبان کی چاشنی ہے یا گناہ کی لذت، اسی کے اندر تو برباد ہوئے ہیں اور اسی کے اندر تباہ ہوئے ہیں اور اسی کے اندر ہلاک ہوئے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ من یضمن لی، کون ہے جو مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے؟ اور یہ اصحابہ تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ ان پہ اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو بات سنی اپنے پاک مدنی محمد مصطفیٰ سے، پھر اس پر ایسے جم گئے نا جی، سوال پیدا نہیں ہوتا کہ پھر زبان غلط ہلی ہو یا کبھی نعوذ باللہ گناہ کی طرف رغبت ہو۔ لاکھوں صحابہ میں کوئی ایک آدمی اس سے بھی کبھی گناہ ہوا ہے تو روتے روتے زندگی گزر گئی، توبہ کرتے کرتے زندگی گزر گئی، اپنی جان کو زندگی کے اندر گلا ڈالا۔ ایک ہم ہیں کہ رات کو بیٹھیں گے محفل میں
تو 2-2 3-3 گھنٹے تو مسلمان گپے لگاتا ہے، 2-2 3-3 گھنٹے بیٹھا ہوا ایسے ایسے گپے ہانک رہا، اور نتیجہ کچھ نہیں، ایسے 4 دوست جمع ہو جائیں گے، دنیا جہان کے جھوٹ جو ہیں وہ اسی مجلس میں بولیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور صبح نماز کے لیے جی رات کو لیٹ سوتے ہیں اور نیند نہیں کھلتی، دعا کریں، نماز کے لیے ہم دعا کریں، بکواس کے لیے خود تکڑے، نماز پڑھنے کے لیے دعا کرواتے ہیں بیچارے، روٹی کھانے کے لیے کبھی دعا نہیں کروائی، اپنے اوقات کو ضائع کرنے کے لیے کبھی فکر نہیں کیا۔ اللہ کے بندے اگر اپنے اوقات کی آدمی پابندی کر لے تو اس جیسی کامیاب زندگی دنیا میں کسی نے، یعنی حضور کے فرمان پہ آ جائیں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد بغیر ضرورت کے بات نہ کرو۔ ہاں ایک آدمی بیوی سے بات کرتا ہے، جائز ہے، کسی آدمی کا درس ہے، تدریس ہے، تبلیغ ہے، دین ہے، قرآن ہے، مطالعہ ہے، یہ تو دینی بات ہے، اس کی اجازت ہے، ورنہ فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد جلدی سے لیٹ جاؤ۔ اب آپ خود ایمان سے کہیں، اگر ہم عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھا کر جلدی سے لیٹ جائیں، 10 بجے سے لیٹ جائیں، تو 4 بجے تہجد کے لیے اٹھنا کوئی مشکل؟ سب کی 6 گھنٹے نیند پوری ہو چکی ہو، بڑے آرام سے 6 گھنٹے سو گیا ہے، 4 بجے اٹھے گا، تہجد پڑھے گا، حرم آئے گا، جماعت سے نماز صبح ادا کرے گا، طواف کرے گا، آرام سے ماشاءاللہ اشراق پڑھے گا، اپنے گھر میں جائے گا، ناشتہ کرے گا، غسل کرے گا، تیار ہو کے اپنی ڈیوٹی پہ چلا جائے گا، سارا دن خوشی میں اور نشاط میں اور فرحت میں گزر۔ اور اس کے مقابلے پہ آپ دیکھیں کہ 2 بجے رات تک آدمی بیٹھا ہوا جاگ رہا ہے اور 2 بجے سو گیا ہے، فجر کی نماز بھی ختم، اٹھے گا تو پورے بدن پر لعنت ہوگی، اٹھے گا تو چہرے پر لعنت کے اثرات ہوں گے، شیطان کے اس سلانے کے اثرات ہوں گے۔ اب جناب کبھی بیوی سے لڑے گا، کبھی بچے سے لڑے گا، کبھی ڈرائیور سے لڑے گا، کبھی اپنی موٹر سے لڑے گا، کبھی اپنے دروازے اور چابی سے لڑے گا، چابی کہیں ہوگی، پگڑی کہیں ہوگی، جوتا کہیں پڑا ہوگا، بھاگتے دوڑتے پہنے گا، پھر آئے گا دفتر میں تو نوکر سے لڑے گا، پھر کام والے جو آئیں گے ان سے لڑے گا، سارا دن اسی طرح لڑتے لڑتے گزر جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وجہ کیا ہے کہ رات کو سکون جب نہیں ملا تو انسان ہے، کوئی لوہے کی مشین تو ہے نہیں، آخر کوئی اسٹیل کا بنا ہوا پرزا تو نہیں ہے، انسان ہے، اس کے اندر اللہ نے دل رکھا ہے، دماغ رکھے ہیں، اعصاب رکھے ہیں، عروق رکھے ہیں، اس کے اندر کیفیات ہیں، اس کے احوال ہیں، اسے آرام چاہیے، سکون چاہیے۔ اب آپ شریعت کے مطابق زندگی گزار لیں۔ اچھا، شریعت کے اندر حضور نے ہمیشہ سادہ روٹی کھائی، یعنی ایسا آٹا، یعنی ایسی گندم جس میں جو بھی ساتھ ہوتے تھے، کبھی صاف نہیں کی گئی، وہ ملی ہوئی باقاعدہ آٹا پیسا جاتا تھا، جو اور گندم کا ملا ہوا، اور سادہ روٹی تناول فرمائی۔ اب آپ یعنی تجربہ کر لیں، آپ سادہ روٹی کھائیں، گھی وغیرہ سے پرہیز کریں، کوئی بیماری قریب بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، اب ساری دنیا کے ڈاکٹر یہی کہتے ہیں جی گھی سے بچو، فیٹ سے بچو، چربیوں سے بچو، میٹھے سے بچو، اور جناب فلاں فلاں بلاؤں سے بچو۔ وہی بات جو اسلام 1400 سال پہلے ہمیں سکھلا دی۔ اب جو آدمی 5 دفعہ وضو کے وقت میں سواگ کرتا ہو، اس کے منہ میں کبھی گندگی رہ سکتی، اس کا منہ کبھی گندا رہ سکتا۔ جو آدمی 5 وقت ماشاءاللہ وضو کر کے نماز میں حاضر ہوتا ہو، اس کے بدن پر کبھی پلیدی اور ناپاکی رہ سکتی۔ جس نے 5 وقت اللہ کے دربار میں آنا ہے، کبھی اس کا کپڑا ناپاک رہ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس لیے ہمیشہ اسلام کے مطابق زندگی گزارو گے راحت و آرام ہے، اور اسلام کے خلاف زندگی گزارو گے عذاب ہی عذاب ہے، دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو واضح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ ہمیں اتباع کتاب و سنت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا کبھی کسی سے سوال نہ کیا کرو۔ اب دیکھو، حالانکہ ایک لفظ ہے، صحابی جب سن رہے تھے یہ حدیث مبارک تو اس نے کہا حضور میرا اللہ سے وعدہ ہے، واللہ الہ، آج کے بعد کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ صحابی کہتے ہیں کہ ساری زندگی اگر میں گھوڑے پر بیٹھا تھا اور میرے ہاتھ سے لکڑی گر گئی، میں نے خود نیچے اتر کے اٹھائی ہے، سوال نہیں کیا، کہ اللہ کے نبی سے وعدہ کیا تھا کبھی سوال نہیں کروں گا، بس پھر کبھی سوال۔ یہ مقام تھا نا، ایسے تو نہیں سرٹیفکیٹ ملا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جو حضور نے فرما دیا ہے بس فرما دیا، سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ نے قرآن کی توفیق عطا فرما دی ہے، وہ آج ہی مجھے ایک دوست بتلا رہے تھے، حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا،
اور باقی قراء کرام کا کہ اپنے طلباء کو وہ فرماتے کہ رات کو بھی سونے کے وقت ایک رکوع قرآن شریف کا جو ہے 21 دفعہ اس کو پڑھ کے سو جاؤ. ایک رکوع کو 21 دفعہ پڑھنا. تو فرماتے تھے کہ جو طالب اس پہ عمل کرتا تھا ساری زندگی بھر اس کو قرآن نہیں بھولا, ساری زندگی قرآن نہیں بھولا. یعنی طلباء جو قرآن حفظ کرنے والے ہوتے تھے, اور نظام ایسا ہوتا تھا جناب کہ عشاء کی نماز ختم اور ہر طالب اپنے بستر پہ پہنچ گیا, کیونکہ کھانا تو ان کو مغرب سے پہلے کھلا دیا جاتا ہے رات کا. بستر پہ پہنچ گیا, زبردستی بتی بند ہو گئی, استاد چکر لگا رہا ہے کہ کس کی آواز تو نہیں آتی, کوئی شرارت تو نہیں کر رہا کہ لوگوں کی نیند خراب ہو. سب طالب سو گئے. 4 بجے تہجد سے اٹھے, قرآن شروع. جن لوگوں نے اس طرح زندگی گزاری ہو ان کی زبان پہ پھر ہر وقت اللہ کا قرآن جاری رہتا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر کریں. ہر وقت چلتے بیٹھتے اٹھتے پھرتے, وضو ہے نہیں ہے, کلمہ شریف جو بھی تمہیں یاد ہے, سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, درود شریف جو بھی تمہیں یاد ہے. وضو ہے نہیں ہے, گھر جا رہے ہو, گاڑی میں ہو, بس میں ہو, جب تک ہو زبان پہ اللہ کا ذکر آئے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے. ہمارے پرانے زمانے کی بات ہے, ایک بس میں ہم سفر کرتے تھے, اس کا ڈرائیور جو تھا وہ داڑھی والا تھا اور بالکل سوکھا پتلا تھا, جیسے ہمارا طالب ہے نا پتلا تھا لکڑی کا. تو اسی طرح وہ ماشاءاللہ بالکل اس کا معلوم ہوتا ہے کہ بھائی تھا سکا, داڑھی بھی اسی طرح اور پتلا سا آدمی. اور پھر چونکہ ہم داڑھی والے ہیں, ہم بھی انتظار کرتے کہ وہی ڈرائیور آئے اس کے ساتھ بیٹھیں گے. اس میں 2 خوبیاں تھیں, ایک سگریٹ خود نہیں پیتا تھا اور بس میں پینے نہیں دیتا. کسی نے سگریٹ جلائی, اس نے بریک مار دی, کنڈکٹر سے کہا بھی پیسے اس کو واپس کر دو, ٹکٹ پھاڑ دو اور اتار دو. اور دوسری خوبی اس کی یہ تھی کہ جناب جتنی دیر اسٹیئرنگ پہ بیٹھا ہے حافظ قرآن تھا, قرآن کی تلاوت شروع. جتنی ہم نے اس کے ساتھ 3 گھنٹے 6 گھنٹے بس میں سفر کیا, 6 گھنٹے اس کی زبان نہیں بند ہوئی, قرآن پڑھا. اور میں نے اسے کہا بھی کہ اس نے کہا حضرت یہ اللہ کے قرآن کی برکت. اچھا, اور اتنا تیز رفتار آدمی تھا, اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے, اللہ ہدایت دے, پتہ نہیں زندہ ہے کہاں ہے خدا جانے. تو اتنا تیز رفتار تھا, اس کی گاڑی کا ہارنا ہے, تمام گاڑیاں راستہ چھوڑ دیتی تھی. وہ کہتے پیچھے سے ہلاکو آ رہا ہے. بھائی گاڑی ایسی تھی نا بیچارے کی, کوئی شکل وکل ملتی ہوگی تو لوگوں نے نام یاد پکا رکھا اس کا, سب راستہ چھوڑ دیتے کہ اس نے تو گاڑی نکالنی ہے, خام خواہ تنگ کیوں کریں, اتنی دیر رکھے. اس نے کہا کہ قرآن کی برکت کا یہ عالم ہے کہ میری گاڑی کو کبھی ایسی لکیر بھی نہیں لگی. اس نے کہا جب سے گاڑی چلا رہا ہوں ایکسیڈنٹ تو بڑی بات ہے, کبھی لکیر بھی نہیں آئی. اس نے کہا حضرت کئی دفعہ کا واقعہ کہ ٹائراڈ نکل گیا, گاڑی کھڑی ہو. میری گاڑی کو اللہ نے حادثہ نہیں دیا, اور کوئی میرے پاس وظیفہ تھوڑا ہے, حافظ قرآن ہوں, قرآن پڑھتا رہتا. جہاں نماز کا وقت آیا, اب چاہے کمشنر اندر بیٹھا ہو, بریک لگ جائے گی, سب اترو جماعت کرو. جو نہیں پڑھتا نہ پڑھے, وہ اتر جاتا اپنی جماعت کرتا بیچارہ. اور قرآن اور سگریٹ نہیں پینے, صرف ان چیزوں کی احتیاط سے. اچھا, اور ساری دنیا اس کا انتظار کرتی, اس کی بس میں جگہ نہیں ملتی تھی, ہر شریف آدمی کھڑا ہوتا تھا, وہ آئے گا تو اس کی گاڑی میں جائے. خدا کی قدرت یہ ہے, پیسے بھی زیادہ کماتا تھا اور اطمینان سے زندگی بھی گزارتا تھا. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. دعا کریں اللہ ہمیں ذکر اللہ کی توفیق, اللہ ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرمائے. تو اسی لیے ایک دفعہ حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ساتھ کوئی آدمی عمرہ کر لینا جی ہم جیسا, تو ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیتا تھا کہ بھی آئندہ حضرت کے ساتھ نہیں جائیں گے عمرے پر. کہ ان کا عمرہ ختم ہوتا تھا 4-5 گھنٹے میں. طواف کر رہے ہیں تو بس قرآن پڑھ رہے ہیں, اور ملتزم پہ کھڑے ہیں تو بس دعا, گھنٹے گھنٹے کی دعا ہو رہی ہے. صفا پہ کھڑے ہیں تو گھنٹہ گھنٹہ دعا ہو رہی ہے. ایک دفعہ دعا شروع کی عصر سے پہلے, عشاء کے بعد ختم ہوئی, یہ دعا ہو رہی ہے. تو اب کون ساتھ جائے, اور پھر کندھے پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے, نابینا تھے تو آدمی, ہم جیسا آدمی گناہگار تو گل جاتا تھا کہ کون برداشت کرے اتنا لمبا چوڑا عمرہ اور اتنی لمبی دعائیں. تو ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت آپ تو بہت بڑے عالم ہیں, بزرگ ہیں, اللہ کے بندے ہیں,
تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ آپ بھلے نفس کا علیہ کا حق ہو نا، آپ کے نفس کا بھی تو آپ پر حق ہے، کچھ اس کو بھی تو آرام دیا کرو۔ کتنی پیاری بات کی۔ فرمایا اسی بدبخت کے لیے تو محنت کر رہا ہوں کہ قیامت میں آرام ملے، اسی کا حق تو ادا کر رہا ہوں، اسی کے لیے اتنی ساری محنتیں کر رہا ہوں نا کہ قبر میں اور حشر میں آرام ملے، تو اس کا حق نہیں ادا کر رہا ہوں، اسی کا تو حق ادا کر رہا ہوں، اسی کے لیے تو میں محنت کر رہا ہوں تاکہ اس کو آرام ملے گا قبر میں اور حشر میں، ورنہ فرمایا اتنی بڑی محنت کرنے کی کیا ضرورت۔ اس لیے ہمیشہ یاد کریں کہ اللہ کے ذکر کو زبان کی عادت بنا لیں، گالیوں کے بجائے جو تمہیں یاد ہے، کوئی پابندی نہیں، اللہ کا ذکر کرنا مقصود ہے، جو لفظ تمہیں یاد ہے، جو کلمہ مبارک تمہیں یاد ہے، جو کلمہ تمہیں یاد ہے، اسی کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہو، کیونکہ حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ میرا ذکر کرو، بہت بہت ذکر کرو، یعنی ہر وقت اللہ کا ذکر کریں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ معتدن اسیم وہ ہوتا ہے، الاسیم فی اقوالہ ان حدث کذب، بیعت کرے تو جھوٹی کرے، وعدہ کرے تو جھوٹا کرے، جھگڑا کرے تو گالیاں بکے۔ وقوله تبارک وتعالی اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اي اذا سمع كلام الله تعالى من الرسول يكذب به ويظن به ظن السوء ويعتقد انه مفتعل مجموع من كتب الاوائل كما قال تعالى واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا۔ اللہ نے فرمایا کہ اور اس کافر کی صفت کیا ہے کہ جب اللہ کا کلام سنتا ہے میرے پاک پیغمبر سے، یکذب بھی اس کی تکذیب کرتا ہے اور برے برے اس سے گمان رکھتا ہے، اور نعوذ باللہ عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ یہ پہلی کتابوں سے نقل کی ہوئی کوئی بات ہے، اس لیے کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ کہ اللہ نے کیا اتارا، کہتے ہیں قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ تو پرانی باتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جیسے اس آیت میں آتا ہے اور دوسرے مقام پہ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کافر کہتے تھے کہ یہ اللہ کا قرآن نہیں بلکہ یہ پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، حضور پاک نے نقل کر رکھی ہیں اور صبح و شام ہمیں پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، ای لیس الامر کما زعموا ولا کما قالوا ان هذا القرآن اساطیر الاولین بل هو کلام اللہ ووحیہ وتنزیلہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم وانما حجب قلوبهم من الایمان به ما علیہ من الرین الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطايا ولهذا قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ کافر ایسی باتیں جو کرتی ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی ان کے پاس دلیل عقلی یا دلیل نقلی نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پر کفر کا زنگ لگ چکا ہے، ان کے دلوں پر شرک کا زنگ لگ چکا ہے، ان کے دلوں پر تکذیب کی وجہ سے زنگ لگ چکا ہے۔ لیس الامر کما زعموا، ایسا ہرگز نہیں جیسے ان کا خیال اور گمان ہے، ولا کما قالوا، اور ایسا ہرگز نہیں جیسے وہ کہتے ہیں کہ یہ پرانے وقت کی قصے کہانیاں ہیں، بل ہوا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا وحی ہے، اللہ نے اتارا ہے اپنے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن ایمان اور ان کے درمیان میں ایک پردہ آ گیا ہے، ان کے دلوں کو کثرت گناہوں اور کثرت خطایا کی وجہ سے زنگ لگ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، جب دلوں پہ کفر اور شرک کا زنگ لگ جاتا ہے، جب دلوں پر گناہوں اور ذنوب کا زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح یاد رکھو کہ جب گناہوں کا زنگ لگ جاتا ہے تو شرک کا زنگ کتنا بڑا ہوگا، شرک اور کفر کا زنگ کتنا بڑا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ معاف فرمائے پھر لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں اور ہدایت سمجھ نہیں آتی، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور بات سمجھ نہیں آتی، غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور بات سمجھ نہیں آتی، غیر اللہ کی نظر نیاز مانتے ہیں، ان کو سمجھاؤ تو بات سمجھ نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ دلوں پہ زنگ لگ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر جو تکذیب کرتے ہیں اور یہ کافر جو ایسی باتیں کہہ رہے ہیں، کوئی یہ نہیں کہ کوئی بربناء دلیل کہہ رہے ہیں، کوئی ان کے پاس دلیل ہے، کوئی ان کے پاس حجت ہے، کوئی ان کے پاس کتاب ہے، نہ فرمایا بالکل نہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم، ران رین کہتے ہیں زنگ، وجہ کیا ہے؟ فرمایا کثرت ذنوبہم وخطایاہم، ان کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے
ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ آ چکا ہے، اس لیے ان کو بات جو ہے سمجھ ہی نہیں آتی اور یہ بات صحیح کہتے بھی نہیں۔ پھر یہ فرماتے ہیں والرین یعتری قلوب الکافرین والغین للابرار والغین للمقربین۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ یاد رکھو 3 لفظ ہیں، ایک ہے رینا، ایک ہے غیم، ایک ہے غین۔ فرمایا کہ رین جو ہے یہ کافروں کے دل پہ ہوتا ہے، اور غیم جو ہے مانا اللہ کے ابرار پہ اللہ کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا والغین للمقربین، اور جو مقربین ہیں ان کا تو مرتبہ اور بلند ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے اندر رکھ لیتے ہیں، وہ ہر وقت رحمتوں میں چھپے ہوتے ہیں۔ تو جیسے کافروں کے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، مومنوں پر اللہ کے رحمت کے سائے ہوتے ہیں، مومنوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بشارت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انشراح صدر عطا فرماتے ہیں، جیسے کہ قرآن نے فرمایا من یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام۔ اللہ پاک جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں اسلام کے لیے۔ ومن یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا، اور فرمایا جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں، اس میں کوئی حق کی بات داخل نہیں ہوتی۔ دعا فرمائے اللہ ہمارے سینوں کو کھول دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کفر اور شرک سے بچائے۔ کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں ذمہ دارہ کام جو ہے عورتوں کے ساتھ مل جل کے ہوتا ہے، اور جنگل پر یا کنویں پر جہاں اس کا شوہر کام کرتا ہے، عورت اکیلے کھانا بھی لے کے جاتی ہے اور پردہ نہیں ہوتا، یہ سب چیزیں شریعت میں حرام ہیں، سب چیزیں حرام۔ اللہ نے عورت تمہیں اس لیے تو نہیں دی کہ وہ کھیتوں میں کام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے لیے ایک ذمہ داری دی ہے، عورت اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھالے۔ عورت کا مقام داخلی زندگی ہے اور مرد کا مقام خارجی زندگی ہے۔ تو جب تک داخلی اور خارجی معاملات تنظیم سے نہیں چلیں گے تو معاملات گڑبڑ ہو جائے۔ اور اسی طرح اب ایک عورت ہے اکیلے جناب روٹی لے کے 3 میل دور اپنے شوہر کو پہنچانے کے لیے جا رہی ہے، تو یہ ظلم ہے، اور بغیر پردہ، بغیر کسی کے اللہ معاف فرمائے راستے میں ہزاروں واقعات پیش آ سکتے ہیں، کیونکہ قاعدہ ہے کہ اگر بھیڑ اکیلی ہوگی تو بھیڑیا بھی تو کوئی پڑ سکتا۔ آپ اتنا سا گوشت لے کر تو نہیں جاتے، اس کو لپیٹتے ہیں اور کیس چڑھاتے ہیں اور چھپاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی درمیان میں پرندہ اچک لے، اور 6 فٹ کی لاش زندہ جو ہے اس کو بغیر لباس کے آپ پھینک دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ مرد اور عورتوں کا اکٹھے پڑھنا بھی ناجائز ہے، ان کا اکٹھے کام کرنا بھی ناجائز ہے۔ یہی وہ مخلوط تعلیم تو ہے جو تمہارے ملک میں اب اس مقام پہ آ گئی ہے کہ قدم قدم پر اللہ کے عذاب آ رہے ہیں۔ یہی تو وہ اریانی، اور دیکھو نا جی ایک نوجوان لڑکا ہے، نوجوان لڑکی ہے، کالج میں جب پہنچتے ہیں تو ماشاءاللہ عمر 20 سال سے تو اوپر ہو جاتی، 20 سال سے اوپر کی عمر کا لڑکا اور لڑکیاں اکٹھے بیٹھتے ہوں، اکٹھے پڑھتے ہوں، اکٹھے ایک کالج میں داخل ہوتے ہوں، اکٹھے باہر نکلتے ہوں، تو ماں سوا اس کے کتاب تھوڑی پڑھتے ہیں، وہاں تو صرف پھر معاشقے ہوتے ہیں یا کلاشنکوف چلتی، کیونکہ علم تھوڑا ہوتا ہے، وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہاں تو عشق ہوتا ہے، رقابت ہوتی ہے، مقابلے ہوتے ہیں، عزتیں اچھالی جاتی ہیں، عصمتیں لوٹی جاتی ہیں، اساتذہ کی پگڑیاں اتار کے پاؤں میں ڈالی جاتی ہیں، اساتذہ کو مردہ بنا کے کھڑا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، یہ سب چیزیں اسلام کے خلاف ہیں۔ جب تک ان چیزوں سے نہیں بچیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب نہیں ٹل سکتے۔ ایک آدمی کی عورت غلط ہے اور دوسرا آدمی یہ کہتا بھی ہے کہ جی اس سے جو لڑکا ہے وہ میرا ہے، لیکن اس کا خاوند پھر بھی راضی ہے اور جانتا ہے کہ فلاں فلاں لوگوں کے میری عورت سے تعلق بھی ہے، پھر بھی ان سے راضی، وہ دیوس اور بے غیرت ہے۔ ایسے آدمی پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دیوس ہوتے ہیں، بے غیرت ہوتے ہیں، جن کو اپنی بیوی کی، اپنی عزت کی، اپنی بیٹی اور بہن کی غیرت نہیں ہوتی، وہ شریعت اسلام میں دیوس کہلاتے ہیں۔ حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ ایک دفعہ آدمی آیا تو اس نے جب آواز دی اور دروازے میں ایک چھوٹی سی درز تھی، یعنی ایک درمیان میں جگہ تھی، تو وہ سامنے کھڑا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ میرا دل چاہا کہ میں اندر سے خنجر لے کر تیری آنکھیں نکال لوں، کہ پھر دروازوں پر یہ پردے کیوں رکھے جاتے؟ اسی لیے کہ تم جھانک تانگ کرو۔ فرمایا حکم ہے کہ دروازے پہ آواز دو تو ہٹ کے کھڑے ہو جاؤ اور رخ دوسری طرف کر لو،
تاکہ ایسا نہ ہو کہ دروازہ کھلے اور تیری نظر گھر والوں پر جا پڑے. اسلام نے اتنی پابندی لگائی ہے. اور اسی طرح آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ رات کو سفر کرتے تھے اور دن کو خیمہ لگا کے سو جاتے تھے تاکہ رات کو دن کو چلتا ہوا میری بیوی پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے. اس لیے انبیاء کی اور مومن کی تو یہ شان ہوتی ہے. اگر کوئی بغیرت اور دیوس بن جائے تو اس کا مولوی کیا کر سکتا ہے؟ داڑھی ایک مشت کے برابر سنت ہے. خط بنانا ٹھیک ہے. اگر عقیقہ چھوٹی عمر میں نہ کیا ہو کسی نے تو اب کر سکتا ہے. اب کیا ضرورت ہے بھائی؟ وہ 7ویں دن عقیقہ ہوتا ہے. کرتا تو سنت تھا، ثواب تھا. نہیں کیا تو نہیں کیا. ایک آدمی جو ہے حضور نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ ناراضگی نہ رکھو. لیکن ایک آدمی دوسرے کی عزت لوٹتا ہے اور اس کو مارنا چاہتا ہے، زمین چھیننا چاہتا ہے. بھائی جب قتل کرنا چاہتا ہے، عزت لوٹتا ہے، تو اب تو شریعت کے لیے جھگڑا ہے. اسلام کے لیے جھگڑا ہو تو وہ تو ساری زندگی بھی آپ نہ بولیں. مقصد 3 دن کا وہاں ہے کہ کسی دنیا کے معاملے میں لین دین میں بات ہو گئی، ناراض ہو گئے، اب ایک دوسرے سے غصہ کر کے پھر رہے ہو، وہاں اسلام کہتا ہے 3 دن سے زیادہ غصہ نہ کرو. لیکن جب معاملہ عزت لوٹنے کا ہو، جب معاملہ جان کے قتل ہونے کا ہو تو وہ تو اسلام کے لیے جھگڑا ہے. پھر چاہے آپ ساری زندگی نہ بولیں. میں بیمار ہوں اور ایک آدمی نے کہا ہے کہ جنگلی کبوتر اگر میں استعمال کروں تو مجھے فائدہ ہوگا، تو حدود حرم میں شکار کر سکتا ہوں. یعنی ایک پہلے بیمار ہو پھر اور گناہ بھی کرنا چاہتے ہو. یعنی ایک پہلے بیمار ہے، اب دوسرا بیماری کا علاج اللہ کی نافرمانی سے ہوگا. حدود حرم میں شکار حرام ہے. جنگلی کبوتر باہر سے جا کر شکار کرو. کوئی حرم اتنی دور ہے کہ تم باہر نہیں جا سکتے، کو بڑا مشکل مسئلہ ہے. 3 میل کے بعد تو حرم ختم ہو جاتا ہے تنیم سے. پردہ طرف تو کوئی حرم نہیں ہے. عرفات جائیں تو حرم نہیں ہے. تو کون سا حرم؟ اتنا حدود لمبے ہیں کہ 500 میل کا ایریا ہے، آپ طے نہیں کر سکتے. اور جنگلی کبوتر باہر کے آئے ہوئے باقاعدہ بڑے بڑے سٹور میں بکتے ہیں، وہ خرید لو. میرے ایک دوست رقم ادھار لے کر سعودیہ آئے ہیں. ان کی 2 جوان بیٹیاں بھی ہیں اور جہیز جیسی لعنت بھی ہے. ان پر حج فرض ہے. بھائی گزارش یہ ہے اگر اتنا پیسہ ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکیں اور اس کے بعد حج پہ آ سکیں، یا شادی نہ بھی کریں حج پہ آ جائیں، حج کر سکتے ہیں. یہاں آئے ہیں تو انشاءاللہ کب آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسائل حل فرما دیں. کہ میں 4 لڑکے ہیں اور 4 لڑکیاں، یہ مجھے آرام سے مل کر پوچھے، مجھے سمجھ نہیں آتا. 4 لڑکے ہیں، نمبر 1 کا رشتہ نمبر 2 سے، اور نمبر 2 کا نمبر 3 سے، نمبر 3 کا تو نمبر 4 سے. تو میں ایک نمبر ہی بھول گیا، تو مسئلہ تو حلال حرام کا ہے. عقیقے کا گوشت جو ہے گھر گھر بانٹ دینا چاہیے. غریبوں کو کھلاؤ، گھر گھر کیا بانٹنا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک.